باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو غسل کے بارے میں تھی، یا یوں کہیں کہ اغسال کے بارے میں تھی۔ ان میں سے غسل جنابت کی بحث کمپلیٹ ہو چکی۔ آج جو ہم غسل کی بحث پڑھیں گے اس کا تعلق مردوں کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے۔ لیکن ہم مولوی اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اگر کوئی عورت ہم سے سوال پوچھے، پرانے زمانے میں تو عورتوں کے مدارس بھی کل عدم تھے، ابھی تو الحمدللہ خواتین کے مدارس بھی کھل گئے ہیں، تو ہماری خواتین بھی یہ مسائل احسن طریقے سے بتا سکتی ہیں۔ لیکن پھر بھی ہمیں بھی یہ آنے چاہیے تاکہ کل خود ہمارے گھر میں کوئی بیوی ہے، بہو ہے، بیٹی ہے، اس کو یہ مسائل پیش آئے تو ہم انہیں بتا سکیں۔ تو آج جو ہم غسل پڑھیں گے اس غسل کا نام ہے حیض۔ کیا نام ہے بیٹا؟ حیض۔ ایک بات میں آپ کو کلیئر بتا دوں کہ جتنے بھی غسل ہیں، غسل جنابت، حیض، نفاس، استحاضہ، مس میت، سب کا طریقہ ایک ہی ہے، صرف نیت میں آپ نام تبدیل کریں گے۔ اگر ترتیبی کرنا چاہتے ہیں تو نیت کے بعد کیا ہے، سر و گردن دھونا پڑے گا، اس کے بعد سیدھا طرف، اس کے بعد الٹا طرف۔ جنابت کا بھی یہی طریقہ ہے، حیض کا بھی یہی طریقہ ہے، سب غسلوں کا طریقہ یہی ہے۔ اب آپ ہمیں بتائیں پہلے تو خود حیض ہے کیا، حیض کی تعریف بتائیں، پھر حیض کے احکام شاید آج تو نہ پڑھ سکیں، کل پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں حیض ایک ایسا خون ہے، کیا بیٹا؟ حیض ایک ایسا خون ہے جو عورت دیکھتی ہے کب؟ جب اس کے 9 سال پورے ہو چکے ہوں۔ 9 سال سے اگر پہلے خون آتا ہے تو وہ حیض نہیں ہوگا۔ وہ کوئی بیماری ہو سکتی ہے، کوئی زخم ہو سکتا ہے، کچھ بھی اور ہو سکتا ہے، لیکن خون حیض نہیں ہو سکتا۔ اچھا 9 سال، کون سے 9 سال؟ قمری یا عیسوی؟ عیسوی سال قمری سال سے تقریباً 10 دن زیادہ ہوتا ہے۔ کتنے دن؟ اگر عیسوی سال 365 دن کا ہے تو قمری سال 355 دن کا ہے۔ بات واضح ہوگی؟ اب اگر 9 سال عیسوی کہیں گے تو گویا 90 دن، یعنی 3 مہینے قمری سے بڑھ جائے گا۔ اگر قمری کہیں گے تو عیسوی سے 3 مہینے کم ہوگا۔ فرماتے ہم جو 3 مہینے یہ جو ہم 9 سال کہہ رہے ہیں، 9 سال سے مراد ہے قمری 9 سال، چاند کے حساب سے جو تاریخیں چلتی ہیں اس لحاظ سے جب ایک بچی کے 9 سال کمپلیٹ ہوں گے تو 9 کے بعد وہ خون حیض دیکھ سکتی ہے، ضروری نہیں کہ دیکھے۔ ہمارے علاقے میں جو ہماری عمر کے سامنے مشاہدہ ہے، یا جو ہمارے گھر میں بھی بچیاں ہیں ہم دیکھتے ہیں، تو ہمارے پاکستان میں تو تقریباً 12 سال کے بعد جا کے لڑکی حیض دیکھتی ہے، لیکن اسلام نے یہ کہا کہ 9 سال کے بعد دیکھ سکتے، ضروری نہیں ہے کہ دیکھے، دیکھ سکتی ہے۔ تو اور یہ کب تک دیکھے گی؟ اگر بنو ہاشم کی ہے عورت، ٹھیک ہے، یا ایک قبیلہ نبطیہ اگر اس کی ہے تو یہ 60 سال تک دیکھ سکتی ہے، 9 سال سے لے کے 60 سال تک۔ یہ ٹوٹل کتنے سال ہو جائیں گے مشاہد صاحب؟ ہاں کتنے ہوں گے؟ ہاں 51 بیٹا، 51 سال، 51 اور 9 کتنے ہو گئے؟ 60، ٹھیک ہے۔ تو 51 سال تک بنو ہاشم کی عورت یہ دیکھ سکتی ہے، لیکن وہ عورت جو بنو ہاشم میں سے نہیں ہے، مثلا جیسے ہماری خواتین ہیں، میں بھی سید نہیں ہوں، آپ دونوں بھی سید نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور نبطیہ قبیلے کے ساتھ بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہماری عورتیں 9 سال سے لے کے 50 سال تک دیکھ سکتی ہیں، یعنی 10 سال کا جو ہے کیا وہ تفاوت ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ چلیں، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ 9 سال کے بعد یہ خون آتا ہے، اور غیر ہاشمیہ کو 50 تک، ہاشمیہ کو 60 سال تک آ سکتا ہے۔ ہر مہینے میں آتا ہے، سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، کہتے ہیں ہر مہینے آتا ہے۔ بیٹا کیا؟
ہر مہینے آتا ہے. کتنے دن آتا ہے؟ کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن. اگر ایک عورت کو 1 دن خون آ کے بند ہو جائے وہ حیض نہیں ہے، 2 دن آ کے بند ہو جائے تو وہ حیض نہیں ہے، اگر 3 دن پورے چلے اور بند ہو جائے تو وہ حیض ہے، 4 دن چلے تو حیض ہے، 5 دن چلے تو حیض ہے، 10 دن چلے تو حیض ہے. اگر 10 دن سے بھی آگے بڑھ گیا تو پھر اس عورت کی آگے ہم بحث پڑھیں گے کہ اس کی حیض کی عادت کتنے دن تھی. اگر 10 دن ہی اسے حیض آتا تھا تو 10 دن تک وہ خون حیض ہے، اس کے بعد والے خون کو ہم استحاضہ کا نام دیں گے. پھر استحاضہ میں پڑھیں گے کلیلہ ہے، کثیرہ ہے، ٹھیک ہے، متوسطہ ہے، وہ آگے پڑھیں گے. تو یہ کم از کم بیٹا کتنے دن ہوتا ہے؟ 3 دن، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے کیا ہے وہ 10 دن ہو سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد پھر فرماتے کہ اگر 10 دن سے بھی یہ تجاوز کر جائے تو اس تک پڑھتے، آگے نہیں پڑھتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا الْحَيْضُ، بھائی میرے اگر کوئی صرفی لحاظ سے آپ سے کوئی سوال پوچھے، ہم پرانے صرف کی طرف جائیں تو حیض بروزن فلسن، لیکن حیض فہو، وہ حیض ما ایک ایسا خون ہے. آپ کہیں گے سی خون کا آپ نے ترجمہ کہاں سے نکالا؟ شہید ثانی نے خود فرمایا اے دم یعنی خون، الذی وہ خون، تراہ المرأۃ جو عورت دیکھتی ہے، بعد اکمالہا 9، جب وہ عورت 9 سال پورے کرتی ہے، سنین 9 سنین حلالیتن، وہ 9 سال بھی کون سے ہونے چاہیے بیٹا؟ چاند والے، قمری ہونے چاہیے. وقبل اکمال 60 سنتن، اور کب تک دیکھے گی؟ 60 سال کے پورے ہونے سے پہلے تک دیکھے گی. ان کانت المرأۃ قریشیۃ، اگر وہ عورت کیا ہو؟ قریشی ہو. ٹھیک ہے، وہی ہے. بھائی قریشی کسے کہتے ہیں بھائی میرے؟ قریشی کسے کہتے ہیں؟ ہم تو عام طور پر سیدانی کہتے ہیں نا. نہیں سیدانی نہیں، سیدانی سے اوپر والا جو خاندان جہاں قریش سے شروع ہوتا ہے نا، وہ قریشی عورت جو بھی ہوگی وہ 60 سال تک خون دیکھے گی. قریشی عورت ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے؟ باپ کی طرف سے. اگر کسی کی ماں فرض کریں خیرپور کے فرض کریں میمن قبیلے کی ہے، ٹھیک ہے، اس کا باپ سید ہے، تو اس لڑکی کو باپ کے لحاظ سے دیکھیں گے. اگر اس کا باپ قریشی ہے تو وہ لڑکی جو ہے 60 سال تک خون دیکھے گی. اس کی ماں 50 تک دیکھے گی کیونکہ ماں قریشی نہیں ہے. وہی ہے. یہ قریشی کسے کہتے ہیں؟ المنتسبۃ بالاب، جس کی نسبت دی گئی ہو باپ کے ذریعے الی نذر بن کنانہ، نذر بن کنانہ کی طرف. بیٹا نذر نام ہے، ٹھیک ہے، نذر جو کہ بیٹا ہے کنانہ کا. یہ نذر کون ہے؟ یہ رسول اکرم کا 12واں دادا. کتنا دادا بیٹا؟ 12. یعنی رسول اکرم کا پہلا دادا کون تھا؟ حضرت عبد المطلب. دوسرا دادا کون تھا؟ حضرت عبد المطلب کا باپ. تیسرا دادا کون تھا؟ پھر ان کا باپ. اس طریقے سے رسول اکرم کا جو 12واں دادا تھا، ٹھیک ہے، اس کا نام تھا نذر بن کنانہ. وہی فرماتی ہے جو قریشی عورت ہے اعم من الہاشمیہ، یہ ہاشمیہ کو بھی شامل ہے اور غیر ہاشمیہ کو بھی شامل ہے. اگر یہ لوگ جو ہمارے پاکستان میں عباسی کہلاتے ہیں، اگر واقعا ان کا تعلق حضرت عباس ابن مطلب عبد المطلب سے ہے تو ان کی عورتوں کو بھی 60 سال تک خون آنا چاہیے. یہ لوگ جو ہمارے پاکستان میں قریشی کہلاتے ہیں، مثلا شاہ محمود قریشی، اگر واقعا یہ قریشی ہیں تو پھر ان کی خواتین کو بھی 60 سال تک یہ ماہواری آنی چاہیے. فمن علم انتساب الی قریش، من سے مراد بیٹا عورت، وہ عورت جس کے نسب کا ہمیں پتہ ہے کہ قریش کے ساتھ اس کا نسب ملتا ہے بالاب، باپ کے ذریعے، لازمہا حکمہا، اس قریشی عورت کے لیے ضروری ہے قریشی والا حکم، یعنی 60 سال تک وہ خود کو حائض کہہ سکتی ہے. وَإِلَّا، اللہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو مشاہد یقین نہیں ہے کہ یہ قریشی ہے یا نہیں. علم، فمن علم، جس کا یقین ہے کہ یہ قریشی ہے
اس کو تو پھر حیض 9 سال سے لے کے 60 سال تک آ سکتا ہے. لیکن جس کے بارے میں شک ہو پھر کیا ہوگا؟ فَالْأَصْلُ عَدَمُ كَوْنِهَا مِنْهَا، پھر اصل یہ ہے کہ یہ عورت نہیں ہے منہا قریشیہ میں سے، بلکہ یہ غیر قریشیہ ہو جائے گی. بیٹا کونہا کی ضمیر جائے گی من کی طرف، منہا کی ضمیر جائے گی جو ہے کیا قریشیہ کی طرف. او نبتیہ، یا وہ عورت کیا ہو؟ نبتی ہو. نبتی بیٹا ایک قبیلہ ہے، اس کی عورتوں کو بھی ماہواری کتنے سال تک آتی تھی مشاہد؟ 60 سال تک. منصوبت ہاں عدم کونہا، کونہا کی ضمیر جائے گی من کی طرف. من سے مراد وہ عورت ہے جس کے بارے میں ہمیں شک ہے. نبتیہ کون ہے؟ منصوبۃ الی النبت، یہ وہ عورت ہے جس کا جو ہے تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ نبت کے ساتھ. جیسے ہم کہتے ہیں بھائی یہ سندھی ہے، سندھی ہم کسے کہتے ہیں؟ جس کا تعلق سندھ سے ہو. یہ پنجابی ہے جس کا تعلق پنجاب سے ہو. اسی طریقے سے نبتیہ منصوبۃ الی النبت، اس کی نسبت دی گئی نبت کی طرف. وہم علامہ ذکر اور جوہری، بھائی یہ نبت ہے کون؟ ہم کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ نبت کی طرف. نبت ہے کون؟ فرماتے ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، لیکن جوہری صاحب لغت نویس ہیں، وہ لغت کے کیا ہیں؟ ماہر ہیں، مشاہد. انہوں نے لکھا ہے قوم، یہ نبت ایک ایسی قوم تھی ینزلون البطائح، جو رہتے تھے. ویسے ینزلون کا ترجمہ نازل ہوتے تھے، اترتے تھے، لیکن یہاں ترجمہ کیا ہوگا؟ رہتے تھے. البطائح سرزمین میں، بین العراق، بتا ایک سرزمین کا نام ہے. جیسے ہمارے یہاں سندھ میں بھائی خیرپور، رانی پور، کمب، سکھر، ٹھیک اسی طریقے سے بتائے ایک علاقے کا نام ہے. بین العراقین، وہ بتائے کہاں ہے؟ 2 عراق کے بیچ میں. بھائی 2 عراق کون ہے؟ توجہ، بصرے کو بھی عراق کہا جاتا ہے، کوفے کو بھی عراق کہا جاتا ہے. بصرے اور کوفے کے بیچ میں یہ قبیلہ رہتا تھا، دنیا میں اور کہیں شاید نہیں تھا. والحکم فیہا مشہور، نبتیہ کے بارے میں یہ 60 سال والا حکم جو ہے کیا ہے؟ یہ مشہور ہے. لیکن وہ مستندہ غیر معلوم ہے. بھائی کیا دلیل ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نبتیہ کو بھی 60 سال تک ماہواری آ سکتی ہے؟ مستندہ ہو کی ضمیر جائے گی حکم کی طرف، یعنی اس حکم کی دلیل غیر معلوم، وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، یعنی کوئی حدیث ہمیں نہیں ملتی، بس مشہور یہ ہے. وہ اعترف المصنف، اور مصنف صاحب نے تو اعتراف کیا. اعتراف کا مطلب کیا ہے؟ اقرار. اقرار کیا ہے بعدم وقوف ہی کی ضمیر جائے گی مصنف کی طرف، کہ بھائی مصنف صاحب کو معلومات نہیں ہوئی، واقفیت نہیں ہوئی، کس پر؟ فی ہے اس نبتیہ پر، النص، کہتا ہے مجھے کوئی نص نہیں ملی ہے. باقی مشہور علماء کہتے ہیں والاصل یقتضی، اصل سے مراد کیا ہے؟ اصل عملی، وہ تقاضا کرتا ہے کون نبتیہ غیر نبتیہ. نبتیہ بھی غیر نبتیہ کی طرح ہے. غیر نبتیہ کیا ہوتی ہے مشاہد؟ یعنی وہ 50 سال تک ماہواری دیکھتی ہے. وَإِلَّا يَكُنْ كَذَلِكَ، اگر یہ عورت ایسے نہ ہو، یعنی ہاشمی قریشی بھی نہ ہو اور نبتی بھی نہ ہو، فَالْخَمْسُونَ سَنَةً، تو پھر 50 سال تک یہ ماہواری دیکھے گی. مطلقہ عرب ہو یا عجم، ٹھیک ہے بھائی میرے، سندھی ہو یا پنجابی، پٹھان ہو یا بلوچ ہو. غایت و امکان ہے بھائی، ضروری نہیں کہ 50 سال تک خون حیض دیکھے. یہ مشاہد گنجائش ہے 50 سال تک. غایت و امکان ہے، ممکن ہے حیض آئے، ممکن ہے کسی عورت کو 40 سال میں بند ہو جائے، بند ہو سکتا ہے. لیکن اگر آنا چاہے تو 9 سال سے لے کے 50 سال تک آنا ممکن ہے. وہ اقل الحیض، کم از کم حیض کتنے دن ہوتا ہے؟ 3 ایام، 3 دن ہوتا ہے. متوالیت، وہ 3 دن بھی مشاہد کیسے ہوگا؟ لگاتار ہوگا. فلا یکفی، بس کافی نہیں، کون ثلاثت فی جملۃ عشر، یہ 3 دن 10 دن کے اندر آئے، یہ کافی نہیں. یہ کیسے مشاہد؟ پہلے دن آیا، پھر 2 دن نہیں آیا، ٹھیک ہے، پھر چوتھے دن آیا،
پھر 2 دن نہیں آیا، پھر 7ویں دن آیا، تو 3 دن تو آ گیا نا، لیکن یہ لگاتار نہیں تھا، تو کہتے اس کو ہم حیض نہیں کہیں گے، اس کا نام کوئی اور خون دیں گے، وہ انشاءاللہ اور آپ بحث پڑھیں گے تو پھر آپ تطبیق کریں گے۔ وَأَكْثَرُ، اور اکثر حیض کتنا ہوتا ہے؟ 10 ایام، 10 دن ہوتا ہے۔ فَمَا زَادَ عَنِ الْعَشْرَةِ، بس وہ خون جو 10 دن سے بڑھ جائے، فَلَيْسَ بِحَیضٍ، وہ حیض نہیں ہے، اجماعاً، اس پر کیا کیا گیا ہے بیٹا؟ اجماع کیا گیا ہے۔ وہ ذرا نشانیاں بتا دیں نسیم صاحب، فرما دے۔ وہ اسود، خون حیض کالا ہوتا ہے، او احمرو، یا سرخ ہوتا ہے، لیکن حارن، گرم ہوتا ہے۔ دیکھیں جیسے ہمارے بدن میں بھی کچھ رطوبتیں ایسی ہیں جو نکلتی ہیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، کچھ رطوبتیں کیا ہوتی ہیں؟ گرم ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے عورت کو جو یہ خون آتا ہے، یہ خون گرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دفع و قوت، دفع یعنی کیا؟ یہ تیزی کے ساتھ نکلتا ہے، آہستہ آہستہ نہیں نکلتا بلکہ تیزی کے ساتھ نکلتا ہے، اور طاقت کے ساتھ نکلتا ہے، اند خروج ہی، جب حیض نکلتا ہے، غالباً، غالباً کی یہ قید لگائی مشاہد، کیونکہ کچھ مریض عورتیں، کچھ کمزور عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا خون بالکل سلو سلو نکلتا ہے، باقی اگر عورت صحت مند ہو تو اس کا خون تیزی کے ساتھ نکلے گا۔ قید بالغالب، شہید اول نے قید لگائی غالب کی، کیوں؟ لیندرج فیہ، تاکہ داخل ہو سکے حیض میں، ما، ہر وہ خون، امکن کونہ حیضاً، جس کے بارے میں امکان ہے کہ کیا وہ حیض ہو، فإنہ یحکم بہ، فإنہ بتحقیق، شان یہ ہے، یا فإنہ، انہ کی ضمیر بیٹا ماں کی طرف پلٹاؤ، ماں سے مراد خون ہے، بتحقیق اس خون پر حکم لگایا جائے گا بے حیض والا۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، ٹھیک ہے، اگرچہ اس میں یہ علامت نہ بھی ہوں، کون سی؟ تیزی کے ساتھ بھی نہیں نکلتا، گرم بھی نہیں نکلتا۔ بھائی مثلا عورت بیمار ہے، کمزور ہے، تو بھی ہم غالب کی قید لگا کر اس کے خون کو حیض میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ کما نبہ علیہ بقولہ، جیسے کہ مصنف صاحب نے بھی متنبہ کیا علیہ، اس بات پر، کون سی بات پر؟ کہ کبھی کبھی یہ نشانیاں کسی عورت کے خون میں نہیں ہوتی ہیں۔ وَمَتَا أَمْكَنَ كَوْنُ دَمْ حَیضًا، اور جب ممکن ہو کہ ہم اس خون کو حیض کہہ سکیں، کیوں؟ بحسب حال المرأة، عورت کی حالت کے لحاظ سے، یعنی کیا؟ بھائی ایک عورت بالغ بھی ہے، ابھی یائسہ بھی نہیں ہوئی، یائسہ یعنی ریٹائر، غیر سیدانی، آج کل ہم سیدانی کہیں، غیر سیدانی جو کیا ہے 50 تک ریٹائر ہوتی ہے، سیدانی 60 تک ریٹائر ہوتی ہے۔ تو جس مشاہد کے رجال ہے آپ پڑھیں تو نسیم کے، تو غیر یائس، وہ یائسہ نہ ہو، وہ مدت ہو، اور اس خون کی مدت کتنی ہونی چاہیے؟ ان لا ينقص عن 3، وہ 3 دن سے کم نہ ہو، ولا يزيد عن 10، اور 10 دن سے زائد بھی نہ ہو، وہ دوام ہو، اور وہ لگاتار خون چلتا رہے، کہ طوال 3، جیسے 3 دن لگاتار چلتا تھا۔ وہ وصف ہو کل کوی، اور اس خون میں وہ وصف بھی ہونا چاہیے، کوی ہونا چاہیے، کوی یعنی طاقت والا خون، یا کوی کو آپ جو ہے کیا ہے گاڑھا مانا گھاٹو، ان کی معنی میں بٹھی سکو تھا۔ میں تمییز، البتہ توجہ، یہ اس عورت کے لیے جو خون کو پہچان سکتی ہے کہ یہ کون سا خون ہے، یہ کون سا خون ہے۔ وہ محلو ہو، اور اسی طریقے سے اس خون کے طرف کو بھی اگر عورت پہچانتی ہو، کل جانب، مثلا بھائی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے اچھے طریقے سے پیدا کیا ہے بیٹا، ٹھیک ہے، جس طریقے سے ہمارے انگلیاں میں الٹی سیدھی انگلی ہے، ٹھیک ہے، پاؤں میں الٹا سیدھا پاؤں ہے، اسی طریقے سے عورت کے مخرج میں بھی الٹا سیدھا ہے، ایک طرف حیض آتا ہے، دوسری طرف حیض نہیں آتا ہے۔ ان اعتبر نہ ہو، اگر ہم اس سائیڈ والی چیز کو معتبر مانے، کچھ علماء کہتے نہیں بھائی خون آئے سیدھی طرف سے آئے تو بھی حیض ہے، الٹے طرف سے آئے تو بھی حیض ہے، بات کہتے نہیں بھائی معتبر ہے، ورنہ حیض حکم بے، تو مشاہد
اس خون پر بھی حکم لگایا جائے گا کس کا؟ حیض کا۔ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْإِمْكَانِ، مشاہد صاحب ہم نے یہ کہا کہ اس خون کا حیض ہونا ممکن ہو تو اسے ہم حیض کہیں گے۔ ایک عورت 70 سال کی ہے، اس سے خون آتا ہے تو اسے خون کہنا حیض تو ممکن ہی نہیں ہے نا، تو ہم اسے حیض نہیں کہیں گے۔ بعد استقرار ہی، بھائی امکان کب ہوگا؟ جب وہ امکان پکا ہو جائے، یعنی کیا؟ ایک مرتبہ اس عورت کو حیض آ جائے، اس کے بعد جو خون آئے گا اسے ہم حیض کہیں گے۔ لیکن ابھی مشاہد 9 سال ہوئے اور آیا خون، تو پہلے خون کو یکدم ہم فیصلہ نہیں کریں گے حیض ہونے کا، انتظار کریں گے۔ اگر 3 دن گزر گئے تو ہم حیض کہیں گے، پہلا حیض نہیں کہیں گے۔ فیما فیما یتوقف علیہ، ٹھیک ہے بھائی، ان باتوں میں یتوقف الحیض علیہ جس پر حیض جو ہے متوقف ہے، کہ ایام الاستظہار، جیسے عورت جو ہے کیا ہے؟ ایام استظہار ہے۔ ایام استظہار کیا ہے؟ یعنی وہ دن جن کو احتیاطاً وہ دیکھتی ہے کہ یہ کس قسم کا خون ہے۔ فإن الدم فيها يمكن كونه حیضا، بالتحقیق ان ایام میں جو خون آتا ہے ممکن ہے وہ حیض ہو، ٹھیک ہے، اور ممکن ہے حیض نہ ہو۔ الا ان الحکم به، مگر یہ کہ حکم لگانا حیض کا موقوف علی عدم عبور الاشرا، یہ متوقف ہے کہ مشاہد 10 دن سے زیادہ خون نہ چلے تو حیض ہوگا، اگر 10 دن سے زیادہ چلے گا تو ہم اس کو حیض کا حکم نہیں دیں گے۔ ومثلہ القول فی اول رؤیت، مثلہ کی ضمیر بیٹا جائے گی استظہار کی طرف، جیسے احتیاط والے دنوں کو فوراً عورت حیض نہیں کہہ سکتی، اسی طریقے سے جو اس نے پہلی مرتبہ خون دکھا ہے اس کو بھی فوراً حیض نہیں کہہ سکتی ہے۔ ما انقطاع قبل ثلاثت، اور وہ خون آیا تو صحیح لیکن 3 دن سے پہلے منقطع ہو گیا تو بھی اس کو حیض کا نام نہیں دے سکتی۔ اسی طریقے سے ایام استظہار، یعنی وہ دن جس میں یقین خاطر عورت فیصلہ کرتی ہے کہ یہ حیض ہے یا نہیں، اس میں بھی شرط ہے کہ 3 دن سے پہلے خون بند نہ ہو اور 10 دن کے بعد نہ چلے تو اس کو بھی حیض کہا جا سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ۔